بسم الله الرحمن الرحيم. وبالجملة فقد رد الله تعالى هذا المذهب الباطل وبين أن عيسى عبد الله وروحه المطهرة التي نفخها في رحم مريم الصديقة، وأنه تعالى أيده بروح القدس وحاطه عليه السلام بعناية خاصة. وبالجملة فلو فرضنا أن الله سبحانه وتعالى ظهر في الكسوة الروحية التي هي من جنس الأرواح وتدرع بالبشرية، فلا ينطبق لفظ الاتحاد على هذا المعنى عند التدقيق والإمعان إلا بتسامح، وأقرب الألفاظ لهذا المعنى هو التقويم، ومثله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. اور خلاصہ کلام حاصل کلام، فقد رد اللہ تعالی هذا المذہب الباطل، اللہ تعالیٰ نے اس باطل مذہب کو رد فرمایا ہے، وبینہ اور واضح کیا ہے اور بیان فرمایا ہے اس بات کو کہ عیسیٰ اللہ کے بندے اور اللہ کی پاکیزہ روح ہیں، التی نفخہا فی رحم مریم الصدیقہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں پھونکا ہے، وَأَنَّهُ تَعَالَى أَيَّدَهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تائید فرمائی ہے روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ایدہ یؤید تائیدن کے معنی آتے ہیں تائید کرنا، وَحَاتَهُ علیہ السلام بِعِنَایَةٍ خاصہ، اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ حاطہ یحوطو باب یہ حاطہ یحیطو باب ضرب یضرب سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں حفاظت کرنا، اور حفاظت فرمائی عیسیٰ علیہ السلام کی بعنایت خاصہ خصوصی عنایت سے۔ وبالجملہ الغرض فلو فرضنا ان اللہ سبحانہ وتعالی ظہر فی الکسوۃ الروحیہ، اگر ہم یہ بات فرض کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ظاہر ہوا ایسے روحانی لباس میں جو روحوں کے قبیل سے ایک روح ہے، فی الکسوۃ الروحیہ ایسے روحانی لباس میں، التی ہی من جنس الارواح جو من جملہ ارواح میں سے ہے، جو ارواح کی جنس سے ہے، وتدرع بالبشریت اور بشریت کا کرتا پہن لیا۔ تدرع یتدرع باب تفاعل سے، اس کے معنی آتے ہیں کرتا پہننا۔ فلا ينطبق لفظ الاتحاد على هذا المعنى، تو منطبق نہیں ہوتا، فٹ نہیں ہوتا لفظ اتحاد اس معنی پر، اس مفہوم پر، عند التدقیق والامعان باریک بینی اور گہری نظر سے، الا بتسامح مگر چشم پوشی سے، یعنی سرسری طور پر بس۔ واقرب الالفاظ لهذا المعنى، اور اس کے قریب ترین لفظ، اس مفہوم کے لیے قریب ترین لفظ هو التقویم، وہ تقویم ہے۔ ومثلہ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، اور اس کے مثل الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ بری ہے ان تمام چیزوں سے، یقول الظالمون جو لوگ کہتے ہیں۔ وَأَقْرَبُ الْأَلْفَاظِ لِهَذَا الْمَعْنَى، اور اس مفہوم کے قریب ترین جو الفاظ ہیں وہ تقویم یا اس کے مثل الفاظ ہیں۔ تعالی اللہ عما یقول الظالمون علوا کبیرا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اس چیز سے جو یہ ظالم لوگ کہتے ہیں۔ یہ خلاصے کے طور پر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی سی عبارت یا ذکر کی ہے، اور اس میں خلاصہ پیش کیا ہے نصارہ کی گفتگو کا، جو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نصارہ کی گفتگو ابھی تک کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی متعدد صورتیں آپ پڑھ کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں میں جو نصارہ کا عقیدہ تثلیث تھا اور نصارہ کا جو عقیدہ حلول ہے، اس کا رد کیا ہے، اور جا بجا اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوئی خدا نہیں ہے،
بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور ان کی پاکیزہ روح ہیں، جن کو حضرت مریم علیہ السلام کے رحم کے اندر ڈال دیا گیا تھا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی تائید اور نصرت فرمائی تھی، اور خصوصی عنایتوں، خصوصی توجہات سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نوازا تھا۔ تو ان کا جو عقیدہ ہے تثلیث کا اور حلول کا، یہ دونوں عقیدے مضحکہ خیز ہیں اور قابل رد ہیں۔ دوسری بات شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات فرض بھی کر لیں، جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے یعنی صفت کلام اللہ تعالیٰ کی ایک روح کی صورت اپنا کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم اطہر کے اندر حلول کر گئی ہے اور بشری لباس میں وہ ظاہر ہو گئی، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ خدا اور عیسیٰ علیہ السلام یہ دونوں ایک ہو گئے۔ اتحاد دونوں کا پھر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ کیوں ثابت نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ جب ہم یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کی جو صفت کلام تھی جس کو ہم خدا کہہ رہے ہیں، وہ روح کی صورت اپنا کر کے حضرت عیسیٰ کے جسم میں داخل ہوئی ہے، تو اب خدا جو ہے وہ روح کے مانند ہو گیا اور عیسیٰ علیہ السلام وہ جسم کے مانند ہو گئے۔ تو روح اور جسم ان دونوں میں تو اتحاد ہوتا ہی نہیں ہے۔ روح ایک الگ چیز ہوتی ہے، جسم ایک الگ چیز ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ جو ہم کہہ سکتے ہیں یہاں پر وہ یہ بات ہے کہ روح جو ہے وہ جسم کے لیے مقوم ہوتی ہے، یعنی روح جب جسم کے اندر داخل ہوتی ہے تو جسم میں روح کی وجہ سے جان پڑتی ہے، اور اس کے اندر بولنے کی، سمجھنے کی، سننے کی، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، یہ ساری صلاحیتیں روح کی وجہ سے جسم کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ تو بہت زیادہ اگر ہم کہیں تو بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ روح جسم کے لیے مقوم ہے، اس کو سیدھا کرنے والی ہے، لیکن دونوں کا اتحاد ہم ثابت کر دیں کہ روح کا اور جسم کا اتحاد ثابت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اور حضرت عیسیٰ کی ذات ایک ہو گئی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو خالص جہالت کی بات ہے۔ تو اگر ہم اس بات کو تسلیم بھی کر لیں کہ اللہ کی روح یعنی صفت کلام حضرت عیسیٰ کے جسم کے اندر داخل ہوئی ہے، پھر بھی دونوں مل کر کے خدا نہیں ہو سکتے، یعنی عقیدہ تثلیث جو ہے کسی بھی صورت میں ان کا ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر آگے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا تھوڑا سا نمونہ پیش کیا ہے۔ وَإِن شِئْتَ أَن تَرَى نَمُوذَجًا لِهَذَا الْفَرِيقِ فانظر اليوم إلى أولاد المشايخ والأولياء ماذا يظنون بآبائهم وإلى أي حد وصلوا بهم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اگر آپ چاہیں ان ترى نموذجا لهذا الفريق کہ اس گروہ کا نمونہ دیکھیں، فانظر اليوم إلى أولاد المشايخ والأولياء، تو آج دیکھ لیجئے مشائخ کرام اور اولیاء عظام کی اولادوں کو، ماذا یظنون بآبائہم، کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو کیا سمجھتے ہیں، وَإِلَىٰ أَيِّ حَدٍّ وَصَلُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کو کہاں تک پہنچاتے ہیں، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، بہت جلد جان لیں گے ظالم لوگ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ وہ کس کروٹ پلٹنے والے ہیں۔ یہ ایک نمونہ پیش کیا ہے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اگر آپ نصارہ کا نمونہ دیکھنا چاہیں کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کس طرح غلو کیا تھا، تو اپنے زمانے کے اکابر علماء مشائخ کے حقیقی اولادوں کو اور روحانی اولادوں کو، روحانی اولاد سے مراد ہے مریدین، تو یہاں پر اولاد المشائخ سے دونوں ہی چیزیں مراد ہیں، ان کی نسبی اولاد وہ بھی مراد ہیں اور روحانی اولادیں یعنی مریدین وغیرہ یہ بھی مراد ہیں۔ کہا ان لوگوں کو دیکھیں آپ کہ یہ اپنے آباء و اجداد یا پیروں کے بارے میں کیسی کیسی خوش فہمی میں مبتلا ہیں، اور انہوں نے اپنے پیروں کو کہاں سے کہاں تک اڑا دیا ہے، ان کا رتبہ کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا، زمین سے اٹھا کر کے مریدین اپنے پیروں کو آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ وہ ایک مثل مشہور ہے کہ پیر خود نہیں اڑتا، اس کے مریدین اس کو اڑاتے ہیں۔
ہمارے زمانے میں یہی ہوتا ہے کہ پیر کسی بھی لائق نہ ہو لیکن مریدین اتنا اس کو آگے بڑھا دیتے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ روئے زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی اللہ والا، اس سے بڑھ کر کوئی صاحب کرامت اور اس سے بڑھ کر کوئی صاحب کشف آدمی ہے ہی نہیں، تو کہاں سے کہاں تک رتبہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو یہی مرض جو ہے جو عیسائیوں کے اندر تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بڑھاتے بڑھاتے خدائی مقام تک، خدائی مرتبے تک پہنچا دیا تھا، یہی جو خرابی ہے وہ ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے، اس امت میں بھی پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو اور اپنے پیروں کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے خاص طور پر بیجا تعریف کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی منع فرمایا کہ میری تعریف نہ کرو، اور کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر منع فرمایا ہے، چونکہ اس سے جس کی تعریف کی جا رہی ہے ممدوح، اس کے اندر خود بڑائی کا شائبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں اتنا مبالغہ کرتے چلے، اتنا مبالغہ کرتے گئے کہ ان کو خدائی مقام تک پہنچا دیا، اور اس سے پھر بہت ساری گمراہیاں پیدا ہوئی۔ تو آج بھی جو مریدین ہیں وہ پیروں کی بہت بیجا اور مبالغہ آرائی کرتے ہیں تعریف کرنے میں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بہت ساری خرابیاں وہیں سے جنم لیتی ہیں۔ ایک بات یہ عرض کرنی ہے کہ مختلف لوگوں کی طرف سے بار بار یہ اصرار آ رہا ہے کہ سبق کو کم از کم آدھے گھنٹے کا کیا جائے۔ بہت سے حضرات سے پہلے بھی بات ہوئی اس سلسلے میں، کچھ حضرات کا کہنا یہ تھا کہ 10 اور 15 منٹ کے درمیان ہی بس سبق رکھا جائے تو آسانی سے وہ سنا جا سکتا ہے اور آسانی سے اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں۔ تو جو بھی رائے ہو احباب کی وہ کمنٹ میں ضرور مطلع فرمائے، تاکہ اس کے بعد میں انشاءاللہ اسی کے مطابق عمل کیا جائے۔